السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ جب ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کی کتاب الزکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے تھے، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کی شرائط جو وجوب کی تھی وہ مکمل پڑھی تھی۔ اب نیکسٹ ہماری رہتی ہیں زکوٰۃ کی صحت کی شرائط۔ پیج نمبر ہے بیٹا 1810۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط صحت اداء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت کی شرائط۔ نمبر 1، النیت، نیت۔ اتفق الفقہاء، فقہا کا اتفاق ہے، علی اس بات پر، ان نیت شرط کہ نیت شرط ہے، فی اداء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، تمییزا لہا، تمیز کرتے ہوئے اس کی، ان الکفارات، دیگر کفارات سے، و بقیات الصدقات، اور باقی صدقات سے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، واداؤہا، اور اس کا ادا کرنا، عمل ایک عمل ہے، ولانہا، اور کیونکہ زکوٰۃ عبادت ایک عبادت ہے، کالصلاۃ، نماز کی طرح، فتحتاج، تو محتاج ہے، تو ضرورت ہے، الی، طرف، نیتی، نیت کی، لتمییز الفرض، تاکہ ممتاز کیا جائے فرض کو، عن النفل، نفل سے، وللفقہاء، اور فقہا کے لیے، تفصیلات، تفصیلات ہیں، فی النیت، نیت سے متعلق۔ قال الحنفیہ، حنفی فقہا نے کہا، لا یجوز، جائز نہیں، ادا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، الا مگر، بالنیات، ایک ایسی نیت کے ساتھ، مقارنۃ، جو ملی ہوئی ہو، للاداء، ادائیگی کے وقت، یعنی جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دیتے وقت نیت ہونی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، الی الفقیر، فقیر کی طرف، ولو حکمن، چاہے وہ حکم کے اعتبار سے ہو، کما، جیسے، لو دفع، اگر دی زکوٰۃ، بلا نیت، نیت کے بغیر، ثم نوا، اور پھر نیت کی، والمال فی ید الفقیر، اور مال ابھی فقیر کے ہاتھ میں ہے، او، یا نوا، نیت کی، عند الدفع، دیتے وقت، للوکیل، وکیل کو، ثم دفع الوکیل، پھر دیا وکیل کو، بلا نیت، نیت کے بغیر، او مقارنۃ، یا وہ نیت ملی ہوئی ہو، لازلی، الگ کرنے کے وقت، مقدار الواجبی، ایک واجب مقدار، کہ آپ اپنے پورے سامان میں سے، پوری دولت میں سے زکوٰۃ کا حصہ جب الگ کر رہے ہو، اس وقت بھی آپ نیت کر لو گے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو اس وقت کی بھی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ لأن الزکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ عبادت، عبادت ہے، فکان من شرطھا النیت، پس اس کی شرائط میں سے نیت ہے، والاصل فیہا، اور اس سلسلے میں اصل ہے، الاقتران بالاداء، کہ جو نیت ہے وہ ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، الا مگر، ان الدفع، کہ وہ دی جانی ہو، للفقراء، فقراء کو، یا تفرق، جو الگ الگ ہوں، فاکتفا، تو اکتفا کیا جائے گا، بوجودہا، اس کے پائے جانے کا، حالت الازلی، جو مقرر مقدار ہے اس کو الگ کرنے کے وقت، تیسیراً، آسانی کرتے ہوئے، علی المزکی، زکوٰۃ دینے والے کے اوپر۔
کا تقدیم نیتی، جیسے نیت کو مقدم رکھا جاتا ہے، فی الصوم روزے میں۔ فلو پس اگر ازل الزکوٰۃ زکوٰۃ کو الگ کیا، ثم ضاعت پھر ضائع ہو گیا کہ باقی مال ضائع ہو گیا، او سورقت یا وہ چوری ہو گیا، او تلفت یا وہ تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، لم تسقط عنہ تو اس سے ساقط نہیں ہوگی، وَيُغْرِمُ بَدْلِهَا اور تاوان اس کا متبادل اور مالک، لِأَنَّهُ کیونکہ وہ یمکن مالک کیونکہ جو مالک ہے، کیونکہ وہ یمکن ممکن ہے، اخراج الزکوٰۃ زکوٰۃ کا نکالنا، من بقیات المال باقی مال میں سے، ولو ماتا اور اگر وہ مر گیا، وراثت عنہ تو وہ وراثت میں شامل ہو جائے گی، واخرجت اور نکالی جائے گی، ومن تصدق اور جس کسی نے صدقہ کیا، بجمیع مالہ اپنا سارا مال، لا ینوی الزکوٰۃ اور اس نے زکوٰۃ کی نیت نہ کی، سقط فرضھا تو فرض ساقط ہو گیا، عنہ اس سے، استحساناً بطور استحسان، بشرط اس شرط کے ساتھ، الا ینوی بہا کہ اس نے اس سے نیت نہ کی ہو، واجباً آخر کسی دوسرے واجب کی، من نظرین جیسے کوئی نظر ہو، او غیرہ یا اس کے علاوہ، لأن الواجبہ کیونکہ واجب جزء ایک جز ہے، منہ اس میں سے، فکانا متعینا تو وہ متعین ہوگا، فیہ اس میں، فلا حاجت پس کوئی ضرورت نہیں ہوگی، الی التعیین متعین کرنے کی، وعلی ھذا اور اسی بنیاد پر، لو کان لہ دین اگر اس کے ذمہ قرض ہو، علی فقیر فقیر کے اوپر، فابراہ عنہ اور وہ اس کو اس سے بری کر دے، سقط تو ساقط ہو جائے گا، زکوٰۃ جو ہے، المبلغ المبرأ عنہ اس کے بری کرنے سے، سواء برابر ہے، نوا بھی اس نے نیت کی اس کے ساتھ، ان الزکوٰۃ زکوٰۃ کی، اولم ینو یا اس نے نیت نہ کی ہو، لأنہ کیونکہ وہ کل خلاقی ایسے ہے جیسے ہلاک ہو جانے والا ہو، ولو تصدق اور اگر اس نے صدقہ کر دیا، ببعض النصاب نصاب کا بعض حصہ، لم تسقط زکوٰۃ تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، ماں جو تصدقوا بھی اس نے صدقہ کیا، عند ابی یوسف امام ابو یوسف کے نزدیک، وهو المختار اور یہی مختار قول ہے، عند صاحب الہدایہ صاحب ہدایہ کے نزدیک، فتجب زکوٰۃہ تو زکوٰۃ اس کی واجب ہوگی، وزکوٰۃ الباقی اور باقی زکوٰۃ، لأن کیونکہ البعض المؤدی ادائیگی کا بعض حصہ، لم یتعین متعین نہیں، لأداء الواجبی واجب کی ادائیگی کے لیے، وقالا محمد اور امام محمد نے کہا، تسقط ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ الجزء المؤدی ادائیگی کے جز کی زکوٰۃ، کما فی جیسا کہ ہے، فی میں حالت التصدق بکل المال سارا مال صدقہ کرنے کی، للتیقن یقین کی وجہ سے، باخراج الجزء جز کے نکلنے کے ساتھ، الذی وہ جو ہوا زکوٰۃ کے وہی زکوٰۃ ہے، وقال المالکیہ اور مالکی فقہا نے کہا، تشترط النیت نیت شرط ہے، لاداء الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، عند الدفع دیتے ہوئے یا دینے کے وقت، ویکفی اور کافی ہے، عند ازلھا زکوٰۃ کی جو حصہ ہے اس کو الگ کرتے وقت، والصحیح اور صحیح رائے یہ ہے، انہا تجزی من دفعہا کرہا عنہ کہ یہ کفایت کرے گی اس کو دینے سے، کالصبی جیسے بچے، والمجنون اور مجنون، والتجزی اور کافی ہے،
نیت الامام، امام کی نیت، او یا من یقوم مقامہ، جو اس کا قائم مقام ہو، ان نیت المزکی، زکوٰۃ دینے والے کی نیت کی طرف سے۔ وقال الشافعیہ، اور شافعی فقہا نے کہا، تاجب النیتی، نیت واجب ہے، بالقلب، دل کے ساتھ، ولا یشترط النطق بہا، اور شرط نہیں ہے زبان سے ادا کرنا، فینوی، پس وہ نیت کرے، ھذا زکاۃ مالی، کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، ولو، اور اگرچہ بدونی ذکر الفرضی، کہ یہ فرض کے ذکر کے بغیر ہو، لأن الزکاۃ، کیونکہ زکوٰۃ لا تکون الا فرضا، یہ ہوتی نہیں سوائے فرض کے، ونحو ذالک، اور اسی طرح کا ھذا فرض صدقات مالی، جیسے وہ یہ کہے کہ یہ میرے مال کا فرض صدقہ ہے، او صدقات، یا صدقہ ہے، مال المفروضہ، میرے مفروض مال کا، او صدقات المفروضہ، یا مفروضہ صدقہ ہے، او فرضی صدقہ، یا فرض صدقہ ہے۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، تقدیم النیتی، نیت کا مقدم کرنا، یعنی نیت پہلے کر لینا، علی الدفع، دینے سے، بشرط، اس شرط کے ساتھ، ام تقارنا، کہ وہ ساتھ ملی ہوئی ہو، ازل الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے وقت، کہ جب اس نے زکوٰۃ والا روپیہ جو ہے الگ کر کے رکھ دیا ہے زکوٰۃ کی نیت سے، اگر اس نے اس وقت نیت کر لیا ہے تو پھر دیتے ہوئے نیت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، او یا ایتائہا، اس کو دیتے وقت، للوکیلی، وکیل کو، او بعد ہی، یا اس کے بعد، و قبل تفرقہ، جدائی سے قبل، کما تجزیو، جیسا کہ نیت کافی ہے، بعد الازلی، الگ کرنے کے بعد، و قبل التفرقہ، اور جدا کرنے سے پہلے، و ان لم، اور اگرچہ نہیں، تقارن ملی ہوئی، احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، و یجوز، اور جائز ہے، تفویضھا، اس کے سپرد کرتے ہوئے، للوکیلی، وکیل کو، ان کانا من اخلیہا، اگر وہ اس کے اہل میں سے ہو، بھی ان یکونا، اس طرح کے مسلمن، وہ مسلمان ہو، مکلفن، وہ مکلف ہو، لأن الزکاۃ، کیونکہ زکوٰۃ حق مالی، ایک مالی حق ہے، ویجوز، اور جائز ہے، التوکیل، وکیل بنانا، فی اداء الحقوق المالیہ، مالیہ حقوق کی ادائیگی میں، قد توکیلی، جیسے وکیل بنانا، فی دفع الدیون، قرضہ جات کی ادائیگی میں، والاسمانی، اور سمنوں کی ادائیگی میں، و اعادت الودائع، اور امانتوں کے لوٹانا، والاواری، اور عاریتوں کا، الی اصحابہا، ان کے مالکوں کی طرف، اما نحو الصبی والکافر، اور جہاں تک بچے کا تعلق ہے اور کافر کا تعلق ہے، فیجوز، تو جائز ہے، توکیلی ہی، وکیل بنانا، فی ادائہا، اس کی ادائیگی میں، لیکن بشرط، لیکن اس شرط کے ساتھ، ان یعین لہ المدفوع الیہ، کہ وہ متعین کر دے اسے جسے زکوٰۃ دی جانی ہو، وتاجب، اور واجب ہے، نیت الولی، ولی کی نیت، فی زکوٰۃ الصبی والمجنون، بچے اور مجنون کی زکوٰۃ میں، والصفی، اور بیوقوف کی، والا ضمنھا، وگرنہ وہ ضامن ہوگا، لتقصیرہ، اس سلسلے میں کوتاہی کا، ولو دفعہا، اور اگر اس نے اس کو دے دیا، المزکی، زکوٰۃ دینے والے نے، للامام، امام کو، بلا نیت، نیت کے بغیر، لم تجزئہ، تو کافی نہیں ہوگی، نیت الامام، امام کی نیت، فی میں، الاظہر، ظاہری رائے میں، وَإِذَا، اور جب، آخذت، لے لے، قہراً، زبردستی، من المزکی، زکوٰۃ دینے والے سے، نوا،
نیت کی اندل آخذ منہ اس سے لینے کے وقت، وَإِلَّا وگرنہ واجبہ واجب ہوگی علی آخذ نیت لینے والے کے اوپر نیت۔ فَإِذَا لَمْ تَتَوَافِرُ النِّیَّۃُ اور اگر مسلسل نیت نہ ہو، عند دفع الزکوٰۃ زکوٰۃ کے دینے کے وقت، لم تفد تو فائدہ نہیں ہوگا نیت الامام امام کی نیت کا، الذی وہ جو جباہا وصول کرتا ہے، ولا یعتبر اور اعتبار نہیں کیا جائے گا، المالی مال کا، المدفوع جو دیا جانے والا ہے، للفقراء فقراء کو، مجزئا کافی عن الزکوٰۃ زکوٰۃ سے، وانما ہوا صدقۃ بلکہ وہ ایک صدقہ ہوگا، عادیاتن جو بطور عادت دیا جاتا ہے، وکذالک قال الحنابلہ اور اسی طرح فقہائے حنابلہ نے کہا، النیتی کہ نیت یہ ہے، ان یو تاکیدہ کہ وہ اعتقاد رکھے، انہا زکوٰۃ ہی کہ وہ اس کی زکوٰۃ ہے، او یا زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، ما یخرج جو نکال رہا ہے، انہ اس کی جانب سے، کا سبی والمجنون جیسے بچہ اور مجنون، و مخلیہ اور اس کا مخل، القلب دل ہے، لأن کیونکہ مخل اعتقاداتی کہ اعتقادات کا محل کلوہا سارے کا سارا القلب دل ہے، ویجوز اور جائز ہے تقدیم النیتی نیت کا مقدم کرنا، علی الادائی ادائیگی کے اوپر، بزمن الیسیری معمولی وقت کے ساتھ، کا سائر العبادت جیسا کہ ساری عبادات کا معاملہ ہے، وَإِن دَفَعَ الزَّکَاةَ اگر اس نے دے دی زکوٰۃ، الی وکیلہ وکیل کو، ونوا ہوا اور نیت کرے خود، دون الوکیل نہ کہ وکیل، جازا تو یہ جائز ہوگا، اذا لم تتقدم جب کہ نہ گزرا ہوا ہو، نیت الدفع اس کے دینے کی نیت کو، بزمن طویل ایک لمبا زمانہ، وَإِن تقدمت اور اگر گزر چکا ہو، النیت نیت کو، بزمن طویل ایک طویل زمانہ، لم یجوز تو کافی نہیں ہوگی، الا مگر اذا نوا جب وہ نیت کرے، حالت دفع الی الوکیل وکیل کو سپرد کر دے وقت، ونوى الوکیل اور وکیل نیت کرے، ان الدفع الی المستحق مستحق کو سپرد کرتے ہوئے، لیکن ان احض الامام اگر لے لے امام، الزکوٰۃ زکوٰۃ قہرن زبردستی، اجزاءت تو وہ جائز ہے، من غیر نیت نیت کے بغیر، لأن کیونکہ تعذر نیت نیت مشکل ہے، فی حق ہی اس کے حق میں، اسکتا تو وہ ساکت ہو جائے گا، وجوبہا اس کا وجوب، عنہ اس سے، کا صغیری جیسے چھوٹے بچے والا مجنون اور مجنون کا معاملہ ہے، ولو اور اگر تصدق الانسان انسان صدقہ کر دے، بجمیع مالہ اپنے سارے مال کو، تطوعا خوشی سے، ولم ینو بہ الزکوٰۃ اور وہ اس سے زکوٰۃ کی نیت نہ کرے، لم یجزہ تو وہ کافی نہیں ہوگا، عند الجمہوری جمہور کے ہاں، غیر الحنفیہ حنفیہ کے علاوہ، لأنہ لم ینو بہ الفرض کیونکہ اس نے اس سے فرض کی نیت نہیں کی، کما جیسا کہ لو تصدقہ وہ صدقہ کر دے، ببعض ہی اس بعض حصے کو، وکما اور جیسے لو صلی پڑھے، میاتن رکعتین 100 رکعتیں پڑھے، ولم ینو الفرض بہا اور وہ اس سے فرض کی نیت نہ کرے، وقال الحنفیہ اور حنفیہ نے کہا، تسقط ساکت ہو جائے گی، عنہ الزکوٰۃ اس سے زکوٰۃ، استحسانا بطور استحسان، خلافا للقیاس قیاس کے برخلاف۔ زکوٰۃ کی صحت ادائیگی کی شرائط، بیٹا زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی درج ذیل شرائط ہے۔ نمبر 1 نیت، فقہا متفق ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت شرط ہے تاکہ زکوٰۃ کے درمیان اور دیگر کفارات اور صدقات کے درمیان تفریق ہو سکے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ انسان بیٹا زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، اور اگر یہ نیت جو ہے وہ شرط نہ ہوتی تو پھر انسان کبھی اگر ویسے صدقہ کیا، پھر دونوں چیزوں میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ایک عمل ہے، نیز یہ عبادت ہے جیسے نماز، لہذا عبادت جو زکوٰۃ کی عبادت ہے وہ بھی نیت کی محتاج ہے تاکہ فرض نفل سے جدا ہو جائے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں بیٹا، جو فرض نماز ہے اس کے لیے ہم فرض کی نیت کرتے ہیں، اگر فرض نماز کے علاوہ اگر ہم کوئی نوافل ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں، یہ ہم نوافل جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ نماز کے نوافل ہیں، کیا وہ حاجت کے نوافل ہیں یا شکرانے کے نوافل ہیں۔ اب اس سلسلے میں فقہا کی مختلف تفصیلات ہیں۔ احناف کے نزدیک نیت کا کیا کردار ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف ایسی نیت سے جائز ہوگی جو فقیر کو دیتے وقت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی یہ کہتی ہیں کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں جس وقت، اس وقت ہم نے نیت کرنی ہے، اور اگر نیت کے بغیر مال دے دیا ہے اور مال ابھی فقیر کے ہاتھ میں ہے اور اس وقت نیت کر لی جائے تو بھی جائز ہے، یا وکیل کو دیتے وقت کہ جو اس بات پر مامور جسے کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں زکوٰۃ کو تقسیم کر دے، اب اگر اس کو دیتے وقت نیت کر لی ہے پھر وکیل نے بغیر نیت کے فقیر کو دے دی تو بھی جائز ہے، کیونکہ جس کی زکوٰۃ ہے اس نے نیت کے ساتھ سپرد کی ہے، اب وہ اگر بغیر نیت کے بھی دے دے گا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ یا جب واجب مقدار کو بقیہ مال سے لا کر، یعنی اس کی 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر لیتا ہے، اس وقت کی بھی نیت جائز ہوگی، چونکہ زکوٰۃ عبادت ہے لہٰذا نیت اس کے لیے شرط ہے، اور اس میں اصل یہ ہے کہ یہ نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، چاہے وہ فقیر کو دیتے وقت نیت کرے یا وہ وکیل کے سپرد کرنے وقت نیت کرے یا وہ زکوٰۃ کے مال کو الگ کرتے ہوئے نیت کرے، تو کیا ہوگا؟ ان سب صورتوں میں جائز ہوگی۔ البتہ فقراء کو الگ الگ زکوٰۃ دی جاتی ہے، مال سے مقدار واجب کو الگ کرتے وقت بھی نیت کافی سمجھی جائے گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، چونکہ اس میں زکوٰۃ دینے والے کے لیے آسانی ہے، جیسے روزے کے لیے پہلے ہی سے نیت کر لی جاتی ہے۔ بیٹا احناف کے نزدیک اگر کسی شخص نے زکوٰۃ باقی مال سے الگ کر لی کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ الگ کر لیتا ہے، اور پھر جو اس کا مال ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا کسی اور طرح ضائع ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگی اور اس کے متبادل مالک پر تاوان ہوگا، چونکہ بقیہ مال سے زکوٰۃ نکالنا ممکن ہے، اور اگر وہ ادائیگی سے پہلے مر گیا تو زکوٰۃ وراثت میں منتقل ہوگی اور نکالی جائے گی۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بیٹا جو اس کے پاس ساری پراپرٹی تھی، مال و دولت تھی، اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ جو ہے وہ الگ کر لیا ہے، اب جو اس نے زکوٰۃ کی نیت سے مال الگ کیا وہ چوری ہو جاتا ہے، تو پھر بھی کیا کہتے ہیں احناف، چونکہ اس کے پاس اور مال موجود ہے اور اگر باقی مال بھی ایسا ہے زکوٰۃ کا مال الگ کرنے کے بعد کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زکوٰۃ دے گا، اور اگر اس نے وہ نہیں دیتا اور اس سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وراثت میں منتقل ہو جائے گی اور نکالی جائے گی۔ اب آگے ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا اور اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو بطور استحسان، یعنی اس کی سہولت کے لیے، آسانی کے پیش نظر جو زکوٰۃ ہے وہ ساقط ہو جائے گی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس نے مال صدقہ کرتے وقت نظر یا کسی اور واجب کی نیت نہ کی ہو، کہ اس نے کوئی نظر مانی ہو کہ یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں گا، چونکہ واجب اس کا جز ہے اور جو اس طرح اسی میں تعین ہوگی اور الگ سے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ دینے والے کا کسی فقیر پر کوئی قرض ہو اور وہ فقیر کے قرض کو زکوٰۃ سے منفی کر کے
اس سے بری و ذمہ کر دے تو مقدار قرض کے برابر زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی. اور اس میں بھی برابر ہے چاہے اس نے زکوٰۃ کی نیت کی ہو یا زکوٰۃ کی نیت وہ نہ کرے، کیونکہ جو قرض ہے وہ بھی ہلاکت کے برابر ہوتا ہے. اب نیکسٹ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نصاب کا کچھ حصہ صدقہ کر دیا تو اس حصہ پر واجب ہونے والی زکوٰۃ امام ابو یوسف کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی. یہی قول صاحب ہدایہ کا بہترین قول ہے. لہٰذا صدقہ کیے ہوئے مال اور بقیہ مال دونوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، چونکہ ادائیگی کا بعض حصہ ادائے واجب کے لیے متعین نہیں ہے. جبکہ امام محمد کی رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مال کا جو حصہ صدقہ کر دیا جائے اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. جبکہ امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے نصاب کا کچھ حصہ یا مال کا کچھ حصہ صدقہ کر دیا ہے تو ان کے نزدیک اس صدقہ کیے ہوئے مال کی بھی زکوٰۃ جو ہے وہ اس پر واجب ہوگی. جبکہ امام محمد کے نزدیک کہ جو اس نے صدقہ کر دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، جس طرح سارا مال صدقہ کرنے کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، چونکہ یقیناً مال کا وہ جز جس نے زکوٰۃ بننا تھا وہ بھی نکل چکا ہے. اس کے بعد بیٹا نیت کے بارے میں شافعی فقہا کہتے ہیں کہ نیت سے مراد ہے دل کی نیت کرنا، اور ان کے نزدیک زبان سے اس کی ادائیگی ضروری نہیں ہے. بس وہ یوں نیت کرے کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، اگرچہ نیت میں وہ فرض کا ذکر نہ بھی کرے تو شافعی فقہا کے ہاں یہ درست ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہی فرض ہے. اسی طرح یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ مالی صدقہ کا فرض ہے، یا میرے مال کا صدقہ مفروضہ ہے، یا صدقہ مفروضہ ہے، یا صدقہ کا فرض ہے. کوئی بھی لفظ وہ کہتے ہیں وہ استعمال کرے گا تو وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے بھی نیت کرنا جائز ہے، بشرطے یہ کہ زکوٰۃ الگ کرتے وقت ساتھ ساتھ نیت کی ہو، یا وکیل کو دیتے وقت نیت کر لی ہو، یا اس کے بعد کر لی ہو. زکوٰۃ الگ کرنے سے پہلے بھی نیت جائز ہے، جیسے زکوٰۃ الگ کرنے کے بعد جائز ہے. اور مال زکوٰۃ وکیل کو تفویض کرنا بھی جائز ہے، یعنی کسی کے سپرد کر دینا کہ وہ اسے عاملین ہے نا مصارف زکوٰۃ میں سے کہ وہ ان جو مستحق ہیں ان میں تقسیم کر دیں، ان کو دیتے ہوئے بھی اگر نیت کر لی جائے گی تو بھی جائز ہو، بشرطے یہ کہ وہ تفویض کا اہل ہو. وہ جس کے سپرد کر رہا ہے وہ اس بات کا اہل ہے ہو کہ وہ اسے دوسرے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے گا جو مستحق ہے، اس طور پر کہ وہ مسلمان و مکلف ہو. چونکہ زکوٰۃ مالی حق ہے اور مالی حقوق میں وکیل بنانا جائز ہے، جیسے قرضہ جات میں وکیل بنانا جائز ہے. اسی طرح ودیت کے اموال یعنی امانتیں جو ہوتی ہیں اور جو ادھار لیے ہوئے اموال ہوتے ہیں ان کے مالکوں کو واپس کرنے کے لیے بھی وکیل بنایا جاتا ہے اور یہ جائز ہے. اور جہاں تک بیٹا اس مسئلے کا تعلق ہے کہ اگر بچہ ہے یا کافر ہے تو ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں انہیں وکیل بنانا جائز ہے، بشرطے یہ کہ صاحب زکوٰۃ فقیر یعنی جسے زکوٰۃ کا مال دیا جانا ہے اس کی متعین کر دے کہ یہ زکوٰۃ کا مال اس بندے کو دینا ہے. جب ولی بچے مجنون اور بیوقوف کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس پر یعنی ولی پر، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بری و ذمہ ہے، اسی طرح مجنون بھی اور صفی بھی، تو اس پر زکوٰۃ کی نیت کرنا واجب ہے. اگر وہ نیت میں کوتاہی کرے گا تو وہ زکوٰۃ کا ضامن ہوگا. اگر زکوٰۃ دینے والے نے بغیر نیت کے حکمران کو زکوٰۃ کا مال دے دیا تو ظاہری قول میں حکمران کی نیت کافی نہیں ہوگی. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب مال سے زبردستی زکوٰۃ لی گئی تو مالک کو چاہیے کہ جب زکوٰۃ اس سے لی جا رہی ہو اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے، وگرنہ بصورت دیگر زبردستی لینے والے پر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت کرے. جب زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہ ہو سکے تو حکمران ٹیکس وصول کرتا ہے
کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت کیا بیٹا ہم نے پڑھا ہے نا، نیت کا ہونا ضروری ہے. چاہے وہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اسے سارے مال میں سے الگ کرتے وقت کر لے، چاہے وہ کسی نادار کو دیتے وقت کر لے، چاہے وہ کسی وکیل کو سپرد کرتے وقت کر لے، تو اس کی نیت کا کوئی فائدہ نہیں. جو مال فقراء کو عام حالات میں دے دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں سے کافی نہیں سمجھا جاتا، چونکہ یہ ایک عام صدقہ ہے جو عادتاً دیا جاتا ہے. کیونکہ زکوٰۃ کے علاوہ بیٹا اگر نیت نہیں کریں گے تو وہ کیا ہوگا، عام صدقہ تصور کیا جائے گا. اسی طرح بیٹا نیت کے بارے میں حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ نیت یہ ہے کہ صاحب مال اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا فلاں بچے یا مجنون کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہے، اور نیت کا محل دل ہے، چونکہ تمام اعتقادات کا محل دل ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی نیت کرنا جائز ہے، جیسے سبھی عبادات میں تھوڑی دیر پہلے نیت کرنی جائز ہے. اسی طرح اگر وکیل کو دیتے وقت نیت کر لی تو بھی جائز ہے، بشرطے یہ کہ نیت کو زیادہ وقت نہ گزرا ہو. جیسے وہ وکیل کے ہینڈ اوور کر رہا ہے اس وقت نیت کر لے تو بھی جائز ہے، اور اگر نیت کو زیادہ وقت ہو چکا تو پھر اس نیت سے زکوٰۃ جائز نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ وکیل کو دیتے وقت نیت کر لے. ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ میں وکیل کو دوں گا، نیت کر لیتا ہے، لیکن اس کو 2-4 ماہ تک وہ نہیں دیتا، تو پھر جب وہ وکیل کو دے گا اس وقت وہ نیت کرے گا تو ٹھیک ہوگی. اور وکیل کب نیت کرے؟ جب وہ کسی مستحق کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب اگر حکمران نے جس بندے کو اس کام پر مامور کیا ہے اس نے زکوٰۃ لی تو بغیر نیت کے بھی جائز ہے، چونکہ اس کے حق میں نیت دشوار ہے، کیونکہ وہ بیٹا اسی مقصد کے لیے مامور کیا گیا ہے، اور نیت کا وجوب اس سے ساقط ہو جائے گا جیسے بچے اور مجنون سے ساقط ہو جاتا ہے. اب اگر کسی شخص نے بیٹا سارے کا سارا مال وہ صدقہ کر دیا ہے اور اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تو حنفیہ کے علاوہ جو دیگر فقہاء ہیں ان کے نزدیک اس صدقہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جبکہ فقہائے احناف نے کیا کہا تھا کہ بطور استحسان اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. اب کیوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ کیونکہ صاحب مال نے فرض کی نیت نہیں کی. ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں بیٹا تو ہم نوافل اگر حاجت کا نفل ہے اس کی نیت کرتے ہیں، شکرانے کے نوافل ہیں اس کی نیت کرتے ہیں، اور اگر ہم نماز میں پڑھ رہے ہو نوافل تو ان کی نیت الگ سی ہوتی ہے. اب چونکہ یہاں پر فرض کی نیت نہیں کی گئی تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہوگا لیکن زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی. جیسے مال کا کچھ حصہ صدقہ کر دی اور نیت نہ کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جس طرح کہ بیٹا کوئی 100 رکعتیں پڑھ لے اور ان میں فرض کی نیت نہ کرے تو فرض نماز ادا نہیں ہوگی. جبکہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ بطور استحسان جو ہے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. یہ پہلی شرط تھی نیت کی. اب اس سلسلے میں بیٹا جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت کے لیے شرائط ہیں، اس میں دوسری شرط ہے تملیک کی. التملیک یشترط شرط لگائی گئی ہے التملیک تملیک کی لصحت ادائی زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے، بأن تؤتی تاکہ وہ دی جائے للمستحقین جو مستحق لوگ ہیں ان کو. فلا یکفی پس کافی نہیں فیہا اس میں الاباحتی مباح کرنا والاطعام یا کھانا کھلانا الا مگر بطریق تملیک کے طریق سے. تملیک میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ کسی کو مالک بنانا ہے، یہ نہیں کہ کوئی کھانا بنا کر اس کے سپرد کر دیا جائے زکوٰۃ کے مال سے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے جائیں اور اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے تو وہ زکوٰۃ درست شمار ہوگی. ولا تصرف اور نہیں تصرف عند الحنفیہ حنفیہ کے نزدیک الی مجنون کی طرف و صبین اور بچے کی طرف غیر مراہقن جو تمیز نہ کر سکتا ہو، الا مگر اذا
قبضہ کرے لہما ان دونوں کے لیے، من یجوز لہو جس کے لیے جائز ہو قبضہ کرنا، کل ابی جیسے باپ، والوصی اور وصی، وغیرہما اور ان دونوں کے علاوہ، وذالک لقولہ تعالی اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، والایتاء اور دینا، والتملیک تملیک ہے مالک بنانا ہے، وسمی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے نام رکھا الزکاۃ زکوٰۃ کا، صدقات صدقہ کا، بقولہ عز وجل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، انما الصدقات للفقراء کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، وتصدق اور جو تصدق ہے، وہ تملیک وہ تملیک ہے مالک بنانا ہے، واللام اور لام فی کلماتی کلمہ میں للفقراء جو فقراء سے پہلے لام ہے، کما قال الشافعی جیسا کہ شافعیہ نے کہا، لام التملیک وہ لام تملیک ہے، کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے، ھذا المال یہ مال ہے، لزید زید کے لیے، واشترط المالکیہ اور مالکیہ نے شرط لگائی ہیں، لاداء الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، شروطاً شرطیں، ثلاثۃ تین، اخرى تین اور لگائی ہیں، نمبر 1 اخراجہا نکالنا اس کا، بعد وجوبہا واجب ہو جانے کے بعد، بالحول سال کے ساتھ، او الطیبی یا اس کے پھل کے پختہ ہونے پر، او مجیء السائی یا عامل کے آنے پر، فإن اخراجہا اگر اس کو نکالا قبل وقتہا وقت سے قبل، لم تجزہ تو وہ جائز نہیں، خلاف لجمہور الفقہاء جمہور فقہاء کے برخلاف، وتاخیرہا اور اس کو مؤخر کرنا، بعد وقتہا اس کے وقت کے بعد، مع التمکن قادر ہونے کے باوجود، من سے اخراجہا اس کے نکالنا، سبب وجہ سے، للزمانی زمان، والعصیان اور نافرمانی، نمبر 2 دفعہا اس کا دینا، لمن اس کو جو، یستحق کا ہو اس کا مستحق ہو، لا لغیرہ لا نہیں لغیرہ اس کے علاوہ، نمبر 3 کونہا اس کا ہونا، من عین اسی عین سے، ما وجبت فی جس میں وہ واجب ہوئی۔ اب بیٹا زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ ہے تملیک، تملیک سے مراد ہے بیٹا مالک بنانا، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے تملیک کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی زکوٰۃ جو حقدار ہیں ان کو دی جائے اور انہیں زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے، صرف مباح کر دینا یا کھانا کھلا دینا کافی نہیں بلکہ تملیک ضروری ہے، مجنون اور فرق نہ کر سکنے والے بچے کا زکوٰۃ میں تصرف کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ولی مثلا باپ یا وصی قبضہ کرے تب زکوٰۃ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو ایتا کا لفظ ہے وہ کیا ہے، تملیک کے معنی ہے، یعنی مالک بنا دینے کے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقہ کا نام بھی دیا، جیسے سورۃ توبہ میں بتایا گیا، انما الصدقات للفقراء کہ جو صدقات ہیں وہ ان کے لیے ہیں، اور تصدق یعنی صدقہ دینا تملیک کے معنی میں ہے، اسی طرح للفقراء یعنی فقراء کے لیے، اس میں جو لام ہے وہ لام تملیک ہے، یعنی مالک بنا دینے کے لیے، جیسا کہ شافعیہ کہتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے ھذا المال لزید کہ یہ جو مال ہے وہ زید کے لیے، زید کی ملکیت کے لیے، اس میں بھی جو لام ہے وہ تملیک کا ہے، مالک بنا دینے کا ہے۔ اب بیٹا ان دونوں شرائط کے علاوہ مال کی فقہاء نے 3 اور شرائط لگائی ہیں، ان میں سے نمبر 1 کیا ہے کہ سال پورا ہونے پر، یا اناج اور پھل کے پختہ ہو جانے پر، یا سرکاری ملازم کے آ جانے پر زکوٰۃ کا نکالنا، اگر وقت سے قبل زکوٰۃ نکالی جائے تو یہ ادائیگی کافی نہیں ہوگی، اس شرط سے جمہور نے اختلاف کیا ہے، اگر وقت پورا ہو جانے پر باوجود قدرت کے کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس پر ضمان ہوگی اور اس کا یہ فعل نافرمانی میں شمار ہوگا۔ یہ شرط جو ہے وہ مال کی فقہاء کی طرف سے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ دینی ہے، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ کسی مستحق کو دینا اور مستحق کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا، اور زکوٰۃ جس مال سے واجب ہوئی بعین نہیں اسی مال سے دینا۔ گویا جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ 2 طرح کی شرائط تھیں، ایک وجوب کی شرائط تھیں اور ایک صحت کی شرائط تھیں۔ وجوب کی شرائط میں بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آزادی کی شرط تھی،
مسلمان ہونے کی شرط تھی، اور بلوغت کی شرط تھی، عقل کی شرط تھی، پھر ایک شرط تھی کہ مال ایسا ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہو، پھر تھی کہ مال کا نصاب ہونا، پھر ایک شرط تھی کہ اس مال کے اوپر مکمل ملکیت حاصل ہو، پھر تھی کہ جو مال ہے اس کے اوپر پورا سال گزرا ہو، اور سال جو ہے وہ قمری سال ہو نہ کہ انگریزی سال ہو، پھر تھا ایک شرط یہ تھی کہ قرض کا نہ ہونا، اور ایک شرط یہ تھی کہ جو مال ہے آپ کی بنیادی ضروریات سے زیادہ ہو۔ یہ وجوب کی شرائط تھی، اور صحت کی شرائط جو تھی وہ دو ہیں، ایک نیت اور ایک تملیک۔ انہیں آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ بیٹا مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اب فرائیڈے کو چونکہ آپ کا اسلام اور سائنس کا ٹیسٹ ہے، تو اس کے لیے آپ ابھی نیکسٹ میں کچھ نہیں پڑھاتی، کل کے لیے آپ اس میں علم طبیعیات والا کوسچن جو ہے اسے ریوائز کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔